یوں ہی ممکن ہے یہ وقت آنکھ میں پانی ہو جائے، رات لمبی ہے بہت کوئی کہانی۔ آج جو ہم نے داستان کوئی سنی بھائی، وہ اگر موجود ہیں، اگر نہیں ہے تو میری داد ان تک پہنچائی۔ کیا آپ نے داستان پڑھی؟ اور میں آخر میں غزل سناؤں کے لیے تالیاں بجائیں۔ میں واقعی میزبانوں کو بہت داد دیتا ہوں کہ ایسا داستان گو نہیں ملتا، اور امتحان کے نام پہ انہوں نے جو سے رستہ بنایا، بہت سبحان اللہ۔ وہ تھی نا شروتا وندنا، تو اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ نہیں۔ بھائی یہ برنگیختہ کون سا حکیم ہے؟ ٹھہرو حضور، تھال بھر اشرفیاں مل جائیں، ہم آرگنائزر نہیں، ہم بادشاہ ہیں، ہماری شان مانگو۔ دیکھیے محبت بخیلوں کا کام نہیں ہے، محبت تو دل والوں کا کام ہے۔ کتے پہ سناؤ، آیا کتا کھا گیا کھیر، تو بیٹھی ڈھول بجائے۔ اب اس نوجوان داستان گو کی نظر ایک غزل، مجھے معلوم ہے کہ یہ محفل ہے جہاں میں پڑھ سکتا ہوں۔ داستان گوئی ایک ایسی حسین صنف ہے اردو ادب کی کہ حیرت ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ ایک لمبے عرصے تک ہم نے اسے بھلائے رکھا۔ اس کی کئی وجوہات رہیں جس تفصیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ پھر کچھ ایسے لوگ بھی آئے کہ جنہوں نے اس صنف کو اور اس فن کو دوبارہ زندہ کرنے کا کام کیا۔ سید ساحل آغا کا نام ان میں سے ایک نمایاں نام ہے۔ اس وقت کے عالمی شہرت یافتہ اور بہت باصلاحیت پرکشش داستان گو سید ساحل آغا کے نام سے ہم سب واقف ہیں، جو اب یہاں کچھ ہی دیر میں اسٹیج پر موجود ہوں گے اور اپنی داستان گوئی کے ساتھ آپ سب کو لطف اندوز کریں گے۔ میں گزارش کروں جناب ساحل آغا صاحب سے کہ پلیز اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس سیگمنٹ کو یہاں سے آگے لے جائیں۔ بہت بہت شکریہ اسپانسرز کا، شراف ایکسچینج جنہوں نے مدد کی، اور ایک یہ کلچرل ایکسچینج۔ بہت بہت شکریہ آصف سروش صاحب کا جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی کہ زبان اور ادب کے چاہنے والے ایک ساتھ بیٹھیں، سنیں اور کچھ یادیں تازہ کریں۔ بہت بہت شکریہ جناب طارق فیضی صاحب کا جو دہلی سے ہمیں یہاں تک لے کے آئے، تمام انتظام کہ آپ ادب کے چاہنے والے، اور جب تک ادب کے چاہنے والے ہیں ادب زندہ رہے گا، جس دن وہ دور ہو جائیں گے وہ اپنی موت پھر مر جائے گا۔ بہت بہت شکریہ ایک صاحب جو یہاں موجود ہیں بزم میں، جب بھی ان سے بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ امارات میں وہ علم کی شاہین ہیں۔ بہت شکریہ اعجاز شاہین صاحب کا کہ آپ تشریف لائے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ داستان گوئی کا تعلق 13ویں صدی سے کہ ذکر کریں یہ کیوں اب تک زندہ، کیوں موجود، کیوں لوگ داستانیں سناتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ یوں ہوا، دہلی کے صوفی، دہلی کے شہنشاہ حضرت نظام الدین اولیاء بیمار ہوئے۔ ان کے شاگرد، ان کے چاہنے والے، ان کے مرید حضرت امیر خسرو روز آتے، انہیں قصہ چار درویش سناتے۔ رفتہ رفتہ جب حضرت نظام الدین اولیاء کو صحت ملی تو انہوں نے دعا دی کہ اے خسرو، تمہارا یہ فن ہمیشہ زندہ رہے، کہ تم جو داستانیں سناتے ہو اور جس فن کی تم نے ابتدا کی، داستان گوئی کے لوگ عرصے تک داستانیں سناتے رہیں، کہ خسرو تم نے جو ابتدا کی قوالی کی کہ لوگ قوالیاں سنتے رہیں اور جھومتے رہیں۔ کون تھے خسرو؟ خسرو کا اس میں تعارف، پھر ان کی داستان کہ خسرو تم نے جو ابتدا کی قول کی، قلبانے کی، لوگ عرصے تک سنیں، تم نے جو پہلیاں لکھیں، کہہ مکرنیاں لکھیں،
لوگ انہیں پڑھیں اور اپنی دل کی پہلیاں سلجھائیں. تم نے جو ایجاد کیا طبلہ کہ وہ ہر نغمے کے ساتھ بن جائے. تم نے جو ایجاد کیا ستار کہ ستار کے سر ایسے جیسے آسمان میں ستارہ زہرہ چمکے. خسرو تم نے جو ایجاد کی زبان ریختہ کہ جو آج اردو ہے اس میں وہ چاشنی وہ مٹھاس ہمیشہ رہے کہ جیسے انسان محبوب سے گفتگو کرتا ہو. کہ خسرو تمہاری باتیں تمہاری یادیں زندہ رہیں اور لوگ دیر تک تمہاری داستانیں سنائیں. کہ کون تھے خسرو؟ اتنی دعائیں آخر کیوں ملیں؟ کیا تھا راز؟ کہ ہندوستان جنت نشان کے اتر میں ایک پردیش، وہاں ایک ترک مسلمان اور راجپوت ماں کے گھر ایک بچے نے آنکھیں کھولیں کہ ماں نے پیار سے کہا خسرو اور دنیا نے کہا امیر خسرو. لیکن نصیب دیکھیے کہ خسرو ابھی 9 برس کو پہنچے تھے، ان کے باپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. ماں اس شہر کو چھوڑ رہی ہیں جس کا نام پٹیالی. اب بھی لگتا ہے کہ جو لوگ دور دیش میں جاتے ہیں اور کسی وجہ سے اس دیش کو جب چھوڑتے ہیں کیا درد ان کے سینے میں ہوتا ہوگا. لیکن خسرو نے جو کہا، ماں اس شہر کو چھوڑ رہی ہیں جہاں آرزو اور ارمانوں کے محل تھے، جو ان کا گھر تھا آج ان کے لیے پردیس ہو گیا. کہ وہ روتی ہیں، ان کی آنکھ میں آنسو ہیں. ننھے خسرو ماں کا ہاتھ پکڑے ہیں اور ماں کو دیکھ کہتے ہیں اے وقت تو گواہ رہنا کہ آنے والے زمانے میں دنیا اس شہر کو میرے نام سے جانے گی. اور آنے والے وقت میں وہ شہر خسرو نگری کہلایا. ایسے کیسے کہلایا؟ یوں ارادے تو کوئی بھی کرے لیکن وہ پورے کیسے ہوئے؟ کہ خسرو پہنچے دلی، راوت ارض بادشاہ بلبن کے یہاں سالار ان کے گھر پہنچے. خسرو کو شاعری کا شوق. کہ جب یہ بات نانا کو پتا چلی تو نانا نے کہا کیا تمہیں شاعری وائری کا شوق ہوا؟ میاں فوج کی تیاری کرو کہ یہ دور تو فوج کا ہے. اس کا انجام یہ ہوا کہ خسرو گھر آئے، نانا کے مہمانوں کو پکڑ پکڑ کے شعر سنانے لگے. ماں بڑی پریشان ہوئی. ماں نے کہا بھئی یہ کون سا جن بھوت بیٹے کے اوپر آیا؟ سو وہ اسے اس دور کے پیر، اس دور کے شہنشاہ کے پاس لے کے پہنچی کہ چلو اب اس کا بھوت اترے تو وہیں اترے. خسرو گئے اور دروازے کے باہر بیٹھ گئے. خسرو نے کہا ارے ماں تم کیا بیکار کی باتیں کرتی ہو؟ یہ پیر ویر کچھ نہیں ہوتے، سب فقیری کا سب ڈھونگ ہے، باویلا ہے. ہاں اور ماں اگر وہ پیر اتنے ہی سچے ہیں تو میرے دل کی بات یہیں سے جان جائیں گے. ننھے خسرو باہر پتھر پہ بیٹھ گئے اور اپنے دل میں انہوں نے ایک شعر پڑھا. یہ کہانیاں سچی ہیں جھوٹی ہیں اس میں نہ پڑھیں، بس ذائقہ لیں کہ انہوں نے ایک شعر کہا تیرے در پہ آ کبوتر بن جاتا باز ہے. تیرے در پہ آ کبوتر بن جاتا باز ہے. اے شاہ تو نے مجھے دی کیا آواز ہے. خسرو پتھر پہ بیٹھے، اندر سے خادم دوڑا دوڑا آیا اور اس نے کہا سنو میاں تم ترک ہو کیا؟ ہاں. تم ابھی اپنی ماں کے ساتھ آئے ہو کیا؟ ہاں آیا تو ہوں. اندر جو پیر ہیں انہوں نے تمہاری دل کی بات سنی اور جواب بھیجا ہے کہ جو جانتا ہے سچ وہ سب کا ہمراز ہے. جو جانتا ہے سچ وہ سب کا ہمراز ہے اور ناداں ہے وہ جسے اس در سے اعتراض ہے. خسرو جان گئے کہ انہیں پیر اعلیٰ مل گئے. خسرو خانقاہ میں داخل ہوئے. حضرت نظام الدین اولیاء بیٹھے ہیں، نظریں جھکی ہیں. کہ جب نظریں اٹھیں اور نظروں سے نظریں ملیں تو خسرو نے 800 سال پہلے یہ نغمہ گنگنایا تھا اور لوگ اسے آج بھی گاتے ہیں اور گنگناتے ہیں. چھاپ تلک سب چھینی رے منہ سے نینا
मिला के मोहे मतवारी कर दी नीरे मुँह से नैना मिला के। सही सुरों में सुनिएगा। आखिरी आज का जो प्रोग्राम है वो मौसीकी का है, उसमें बेहतर सुर में आप सुनेंगे। मैं सिर्फ इसका तारुफ। माँ ने कहा कि लो वो जिन, वो भूत, वो बुरी आत्मा बेटे पे आ गई कि अब इलाज होगा। निजामुद्दीन औलिया उठे, गले से लगाया खुसरो को, और खुसरो ने माँ की तरफ देखा तो कहा, माँ आज रंग है, आज रंग है मेरे महबूब के घर के, आज रंग है। कि खुसरो के एक दोस्त थे ताजुद्दीन बाबर। अच्छे दोस्त हों तो हमेशा काम आते हैं जिंदगी में। ताजुद्दीन बाबर ने खुसरो के कलाम को इधर उधर से जमा कर एक दीवान शाया कराया और उसका नाम रखा तोहफतुस सिग्र, यानी कि बचपन का तोहफा। अच्छे दोस्त। खुसरो ने सुना तो कहा, तुमने ये क्या किया? अरे ये सारी बचपन की बातें थीं, ये तो ठिठोलियां थीं, अटखेलियां थीं, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। और उस दोस्त ने जो बात कही थी वो आज तक सच्ची है। दोस्त ने कहा, जो हंसेंगे उन्हें हंसने दो। खुसरो, दो किस्म के लोग होते हैं, एक बेवकूफ और दूसरे समझदार। समझदार तुम्हारी इस कोशिश को देखेंगे, तुम्हारी उम्र का लिहाज करेंगे और सराहेंगे। और बेवकूफ, बेवकूफ तो हर बात में कमियां निकालते हैं, खामियां निकालते हैं। मेरे दोस्त, बेवकूफ से डरना अपने आप में बड़ी बेवकूफी है। इस दीवान को शाया होने तो दो, देखो दुनिया कैसे तुम्हारी दीवानी होती है। और क्या था उस दीवान में कि उस दौर के बादशाह। अच्छा, खुसरो की शायरी का एक नमूना, फिर ये बादशाह का किस्सा और फिर आगे चलेंगे। खुसरो बैठे बैठे शेर बनाते, लफ्ज से लफ्ज जोड़ते। कैसे कि खुसरो जा रहे थे, उन्हें पनघट पे पनहारने दिखी, पानी भरने वाली। उन्होंने देखा तो कहा, अरे देखो खुसरो जाते हैं, हमने सुना बड़े मजे मजे के शेर सुनाते हैं, आओ जरा इन्हें परखें, इन्हें जाने। कि खुसरो को बुलाया और कहा, खुसरो तुम बड़े शायर बने फिरते हो, हमें शेर सुनाओ, हम तुम्हें लफ्ज बताते हैं। तुम कहो खीर पे। के साथ खड़ी दूसरी सहेली ने कहा, खीर पे नहीं, तुम सुनाओ चरखे पे। खुसरो चरखे पे शेर सुनाओ। तो तीसरी पनहारन ने कहा, नहीं 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 नहीं, नहीं। शुक्रिया। यही खुसरो की जिंदगी है कि उनकी कई बातें 800 साल गुजर जाने के बाद भी जिंदा हैं। कि तीसरी ने कहा, एक ने कहा खीर, दूसरी ने कहा चरखा, तीसरी ने कहा ढोल और चौथी ने कहा कुत्ते पे सुनाओ। बहुत शुक्रिया। खुसरो ने कहा, खीर पकाई जतन से, चरखा दियो जलाए, आया कुत्ता खा गया खीर, तू बैठी ढोल बजाए। अब खुसरो को कौन पानी पिलाए। कि इस पनघट की दास्तान आगे आपको सुनाएंगे कि फिर इस पनघट पे आगे क्या हुआ। बड़े रंग खिले। अब तो पनघटों का दौर नहीं तो पनघट पे पानी भी था, फूल भी थे, रंग भी थे, अमरूद भी थे, आम भी थे। वो एक अलग दास्तानें हैं। शुक्रिया, इल्म में इजाफा। ख्वातीनो हजरात, जब उस दौर के बादशाह को मालूम हुआ कि हमारे यहां एक ऐसा शायर मौजूद है जो शेर बना बना सुनाता है, तो उन्होंने खुसरो को बुलाया और कहा, खुसरो, हमें मालूम हुआ है कि तुम्हारे पास खजाना है और खजाने को छुपाना एक जुर्म है। हुजूर, खजाना? मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास क्या खजाना आया? खुसरो, तुम्हारे सीने में जो शायरी का खजाना है वो हमारे हीरे मोतियों से ज्यादा कीमती है। कि कहो तुम क्या कहते हो, क्या सुनाते हो।
حضور شاعری میں تو بس ایسی لفظ سے لفظ جوڑتا ہوں. صبح میرے ذہن میں ایک سطر آئی کہ میں نے صبحوں سے پوچھا تیرا سورج کہاں ہے. اب آگے ہی تو شعر بن نہ سکا. وہاں بیٹھے درباریوں نے لفظ ملائے, جملے جوڑے, مگر شعر نہ بنا. انہوں نے یہ کیا ہے, میں نے صبح سے پوچھا کہ تیرا سورج کہاں ہے, یہ کیسا خیال ہوا. کہ وہ بادشاہ تھا ملک چھجو, دلی کا بادشاہ تھا, کہ خسرو نے کہا میں نے صبح سے پوچھا تیرا سورج کہاں ہے تو آسمان نے مجھے بادشاہ ملک چھجو کی صورت دکھا دی. بادشاہ نے اپنی ایسی تعریف سنے, بڑے خوش ہوئے, کہا تم آج سے ہمارے درباری شاعر. کہ خسرو درباری شاعر ہوئے, مگر وہ بادشاہ رخصت ہوئے, دوسرے بادشاہ آئے. اب سنیے شاعروں کی عظمت, شاعری سے محبت, زبان ادب والوں کی عزت, ان کی عظمت. کہ بادشاہ نے بلایا تو کہا خسرو تم ہماری داستان لکھو, مثنوی کے انداز میں لکھو, بولو کیا نذرانہ چاہتے ہو. حضور داستان کو روکیں. کتنے اچھے لوگ تھے آرگنائزرز, بادشاہ, جو کہتے تھے کہ بھئی تم ہماری داستان لکھو, کیا نذرانہ چاہتے ہو. کہ بادشاہ نے کہا کیا نذرانہ چاہتے ہو, اور ادھر خسرو نے کہا حضور تھال بھر اشرفیاں مل جائیں. نہیں خسرو, ہم آرگنائزر نہیں, ہم بادشاہ ہیں, ہماری شان شان مانگو. حضور دیکھ بھر کے اشرفیاں نہیں, منا منا نہ ہنسیں, پھر تالی بجا لیں. حضور دیکھ بھر کے اشرفیاں نہیں خسرو نہیں, ہم دلی کے بادشاہ ہیں, ہماری شان شان مانگو. حضور کیا ہاتھی تول کے سونا. ہاں خسرو ہاتھی تول کے سونا ہم تمہیں دیں گے. جاؤ ہماری داستان لکھو. کہ ایک داستان کے بدلے میں ہاتھی تول کے سونا. وہ داستان قرآن الصادین, دو ستاروں کا شبھ ملن. کہ خسرو داستانیں لکھتے, کہانیاں لکھتے, ان کے پیر حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس جاتے. ادب والوں سے دنیا میں بہت ساری چیزوں کی ابتدا ہوئی, شروعات ہوئی, جیسے غزل ہے, نظم ہے, گیت ہیں. خسرو ایک واحد ایسے ادیب, ایسے صوفی جن سے ایک تہوار کی ابتدا ہوئی ہندوستان میں. ہندوستان جنت نشان, 13ویں صدی کا دور. کوئی بھی تہوار ایک دن, 2 دن یا 3 دن منایا جاتا ہے, لیکن صوفیوں کا یہ تہوار 7 دن منایا جاتا ہے. کہ اس کی تاریخ خسرو کہ پیر نظام الدین اولیاء کے بھانجے کا انتقال ہوا. کہ خسرو یہ چاہتے تھے ذرا لمحے کے لیے بہت شکریہ ہمارے اساتذہ, سینئر لوگ. تو بات یہاں تک پہنچی کہ وہ تہوار منایا جاتا, حضرت نظام الدین اولیاء کے بھانجے کا انتقال ہوا. وہ بے حد غم زدہ, غم میں بیٹھے ہیں, اس کی تربت پہ بیٹھے رہتے. اور خسرو کو یہ فکر کہ میرے استاد کے چہرے پہ کیسے مسکراہٹ کھلے, کہ وہ پریشان ہوتے. انہوں نے دیکھا کالکا مندر کی طرف کچھ بھکت جن جاتے ہیں اور ہاتھ میں سرسوں کے پھول لیے جاتے ہیں. خسرو نے پوچھا تم لوگ کہاں جاتے ہو یہ پھول ہاتھ میں لیے؟ ہم اپنی دیوی کو پھول چڑھانے جاتے ہیں کہ ہم پھول چڑھائیں گے ہماری دیوی خوش ہو جائے گی. خسرو نے وہ پھول لیے, اپنے لباس میں لگائے اور ناچتے گاتے پہنچے نظام الدین اولیاء کے سامنے اور ان کے قدموں میں پھول رکھے. کہ یہ پھول دینے کا رواج خسرو سے اس زمانے میں ہوتا تھا کہ ہیرے دو, جواہرات دو, اشرفیاں دو.
پھول تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن یہ صوفی جس نے پھول رکھے قدموں میں اور نظام الدین اولیاء مسکرا دیے. خسرو یہ کیا حال بنایا ہے کہ خسرو نے کہا سکل بن پھول رہی سرسوں، امبوا پھوٹے ٹیسو پھوٹے، کہ پھوٹت ہے ڈار ڈار، گوریا کرت سنگھار، اور مالنیا گرو لے آئی سرسوں، سکل بن پھول رہی سرسوں. کہ بسنت کا تہوار 7 روز تک آج بھی منایا جاتا ہے ہندوستان جنت نشان میں. خسرو کی بات کہ استادوں کی جوتیوں کے صدقے. خسرو ایک سفر پہ تھے، واپس لوٹ رہے تھے دہلی کی طرف، کہ انہوں نے کہا مجھے اپنے پیر کی خوشبو آتی ہے، میرے پیر معلوم کرو یہاں کہیں ٹھہرے ہیں کیا. معلوم کیا، ادھر ادھر گئے، نظام الدین اولیاء کا کہیں نام و نشان نہیں. واپس لوٹے، خسرو نے کہا مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرے پیر یہاں موجود ہیں. خادم دوبارہ دوڑے تو معلوم ہوا ایک شخص دہلی سے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ شاید یہی حضرت نظام الدین سے مل کے آیا ہو. خسرو پہنچے اور کہا کیا تم نظام سے مل کے آئے ہو؟ وہ پیر، ارے بھیا کاہے کے پیر کاہے کے فقیر، یہ کیسا ہلڑ ہے باویلا ہے، ارے سب ڈھونگ ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ سب بناوٹی باتیں ہیں. ہم ہو گئے اپنی دوبدھا اپنی پریشانی لے کے واہ پیر کے پاس کہ دنیا کہے وہ سب کا مسئلہ حل کریں. ہماؤ مسئلے کے ساتھ تو وہ ہلڑ کیے کھیل کیے کہ دیکھو بھیا ہمیں دی اپنی یہ پھٹی ہوئی جوتیاں، اور ہم سے کہا یہ جوتیاں لے جاؤ کہ اسی سے تمہارا کام بن جائے گا. خسرو نے وہ جوتیاں دیکھیں تو کہا یہ تم مجھے فروخت کرو گے، مجھے دو گے؟ کہ خسرو نے کہا گھوڑے پہ لدا میرا خزانہ میں تمہیں دیتا ہوں، یہ جوتیاں مجھے دو. وہ جوتیاں اپنے کاندھے پہ رکھیں، دہلی پہنچے، اپنے استاد اپنے پیر کے سامنے پیش کی. شکریہ. نظام کو پورا قصہ سنایا اور انہوں نے کیا کہا؟ نظام الدین اولیاء نے کہا خسرو بڑے سستے میں لے آئے یہ جوتیاں، گھوڑوں پہ لدے خزانے دیے. اب آپ سنیں گے تو کہیں گے کہ واقعی یہ جوتیاں بڑی سستی ہاتھ لگی تھیں. اسی سے یہ محاورہ شروع ہوا استادوں کے جوتیوں کے صدقے. یہ محاورہ یہیں سے کہ بڑی سستی مل گئیں یہ جوتیاں. ذرا دیر گزری، نظام الدین اولیاء نے کہا خسرو کوئی بات کرو، کوئی قصہ سناؤ. حضور میں چاہتا ہوں میرے کلام میں شیرینی آ جائے. تو تخت کے نیچے تھال پڑا ہے، اس میں شکر ہے، کھا لو، منہ میٹھا ہو جائے گا، شیرینی آ جائے گی. خسرو نے وہ تھال اٹھایا، شکر کھائی اور بقیہ شکر اپنے ساتھ لے گئے. اگلے روز جب حاضر ہوئے تو نظام نے پوچھا خسرو وہ بقیہ شکر کا کیا کیے؟ حضور میں کیا کرتا اتنی مٹھاس کا، کچھ میں نے کھائی اور باقی لوگوں میں تقسیم کر دی. تو نظام نے کہا خسرو تم نے جو لوگوں میں تقسیم کی مٹھاس وہ تمہاری وراثت تھی، کہ جیسے لوگوں نے اسے کھایا ان کی زبان پہ مٹھاس گھلی، ایسے ہی تمہاری ایجاد کی زبان ریختہ کہ اس کی مٹھاس ہزاروں برسوں تک رہے گی، جو سنے گا وہ محسوس کرے گا. کہ تم نے ایجاد کیا جس انداز قوالی کو، وہ ہمیشہ یوں ہی زندہ رہے گی اور لوگ سرمستی میں جھومتے رہیں گے اور اپنے رب کو حال میں جانتے رہیں گے. خسرو
تمہاری یادیں اور باتیں ہزاروں سالوں تک زندہ رہیں گی، کہ 800 برس گزر جانے کے بعد بھی وہ اردو زبان زندہ، ہندوستان جنت نشان سے دور، یہاں صحرا میں یہ محفل سجی کہ کہیے وہ جوتیاں سستی تھیں کہ نہیں، اگر تھیں تو آپ کی تالیاں اس کی گواہی دیں گی۔ بہت شکریہ۔ کہ خسرو کی بات اور اس کی یاد ایک فرمائش ہے، یہ خسرو کی داستان تو آپ سنتے رہیں اور لوگ سناتے رہیں کہ وہ صدیوں پہ ہے۔ داستان کا آخری بند جب خسرو کی موت کی خبر اس وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچی، اس وقت کے شہزادوں نے یہ خبر سنی، تو دہلی کا شہزادہ فیروز شاہ تغلق اس نے کہا کہ ہم خسرو کے جنازے کے پیچھے چلیں گے۔ درباریوں نے کہا حضور آپ ابھی شہزادے ہیں اور ممکن ہے آپ کل کو بادشاہ بنے، ہم کبھی کسی کے جنازے کے پیچھے نہیں چلتے، بادشاہ تو وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہنچنا ہوتا ہے۔ اس شہزادے فیروز شاہ تغلق نے کہا بلاؤ تاریخ لکھنے والوں کو، بلاؤ داستانیں سنانے والوں کو، اور ان سے کہو درج کریں آج کے دن کو، کہ عین ممکن ہے آنے والے وقت میں کوئی نہ جانے کہ کون تھا یہ بادشاہ، کیا تھی یہ سلطنت، ہمارے محل مٹ جائیں، نام و نشان ختم ہو جائیں، لیکن آنے والے زمانوں تک لوگ خسرو کی داستانیں سنائیں گے اور کہیں گے کہ دہلی کے بادشاہ اس ادیب، اس شاعر، اس صوفی کے جنازے کے پیچھے چلے، اور رہتے زمانوں تک داستان سنانے والے خسرو کی داستانیں سنائیں گے اور لوگ بھر بھر تالیاں بجائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب یہاں آپ امتحان لیں گے یا میں کچھ اور سناؤں؟ امتحان لیں گے۔ بہت شکریہ۔ جی جیسے کہ سید ساحل آغا صاحب نے بھی فرمایا تھا اور میں نے بھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا ہنٹ دیا تھا کہ آپ لوگ اپنے ذہن میں کوئی اردو کا الفاظ رکھیے جس سے فی البدیہہ داستان تخلیق کی جائے گی۔ کوئی بھی اردو کا لفظ آپ لوگوں کے ذہن میں جو آئے آپ ساحل صاحب کو بتائیے، وہ اس سے ایک نئی داستان یہاں تخلیق کریں گے۔ ایک مائک لیں گے کیا؟ ایک ایک کر کے کئی لفظ آ رہے ہیں، ایک ایک کر کے۔ جی جی ایک منٹ رک جائیے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری آڈینس بہت جوش میں ہے نا۔ بہت شکریہ۔ میں شروع کرتا ہوں، پھر ضرور آپ سب کے لفظ لوں گا۔ یہ جو انداز ہے یہ تو آج اتفاق آصف صاحب کی فرمائش، آصف سروش صاحب کی۔ جب داستان گوئی بچے سیکھتے تھے تو استاد انہیں ایک ایک لفظ دیتے رہتے تھے اور وہ اسی سے داستانیں بنتے رہتے تھے اور بناتے رہتے تھے، کیونکہ یہ داستان گوئی کی روایت اس طرح ہے، اس میں داستانیں کبھی بھی یاد کر کے نہیں سنائی جاتی، وہ آمد ہے، وہ حاضری ہے، کہ وہ حاضری ہوتی ہے اور لفظ اور بات ذہن میں آتی رہتی ہے اور انسان سناتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات اور عرض کروں، ہندوستان جنت نشان میں جو یہ اسٹیج کا فن ہے، اس کے لیے باقاعدہ طور پہ کتابیں لکھی ہیں ہندو مذہب میں، ہندو مت میں۔ اس کے اندر سرسوتی وندنا ہے۔ سرسوتی وندنا یعنی کہ جو علم کی دیوی ہے اس کی پوجا، اور اسی کے اندر شروتا وندنا بھی ہے، یعنی کہ جو شروتا ہیں، جو سننے والے ہیں، ان کی بھی پرستش، ان کی بھی عبادت، کہ وہ آج ہمارے اوپر رحم کریں اور رحمت کریں۔ تو آج مجھے وہ شروتا وندنا یاد آ رہی ہے کہ شروتا کیسے رحم کرتے ہیں اور کیسے رحمت۔ یہ داستان اس طرح ہوگی کہ میں داستان سناؤں گا، آپ لوگ لفظ بیچ بیچ میں بتاتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، اور وہ داستان میں شامل ہوتے رہیں گے۔
अच्छा, अब्बास ताबिश साहब ने एक लफ्ज बताया था, मैं एक मिनट में जलपरी। जमीन बना दूं फिर इंशाल्लाह। ठीक। कि सामईन, हुआ यूं कि हिंदुस्तान जन्नत निशान की शहजादी अपने बाग में बैठी है, उसके साथ उसकी खादिमा, वो कहती है क्या खूबसूरत मंजर है, वाह, काश कोई मोहब्बत करने वाला होता तो लगता कि हम जन्नत में हैं। देखो कितनी खूबसूरत हवाएं चलती हैं, फूल खिले हैं, फल लगे हैं, मगर जिंदगी कितनी सूनी सूनी है। वो ये बात अभी कह ही रही थी कि सामने से कोई शख्स आता सा नजर आया। वो करीब आया, आके बैठा, उसने कहा आदाब, मैं एक मुसव्विर हूं, आपसे मोहब्बत करता हूं, मैंने ये तस्वीर बनाई है आपकी, देखिए ये मेरी मोहब्बत की अलामत है कि ऐसी सच्ची तस्वीर, ये तस्वीर देखें और मेरी मोहब्बत कबूल कर लें। अब लफ्ज जी, जलपरी, कि देखें लोगों ने 1000 जलपरियां देखी होंगी, लेकिन इस तस्वीर को देख के वो सबको भूल जाएंगे और आपके हुस्न और आपकी खूबसूरती में खो जाएंगे। उसने कहा आमीन। जी एक एक करके, अगर देखिए आप जब तक देते रहेंगे दास्तान चलती रहेगी, तो एक एक करके। जी कोई लफ्ज, जी क्या? साया। साया। शहजादी ने कहा कि मालूम देता है तुम्हारे ऊपर कोई भूत प्रेत का साया आ गया है, कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो। देखें तीरगी से काम न लें, शायर हूं, मुसव्विर हूं, आपके लिए तस्वीर बना के लाया हूं। इल्हाम हुआ है तुम्हें कि हम तुम्हारी मोहब्बत कबूल कर लेंगे, इस तस्वीर के एवज में हम शहजादी हैं। जी अफसोस, बड़े अफसोस की बात है कि मोहब्बत करने वालों की कोई कदर नहीं है इस दुनिया में। आप शहजादी हैं तो क्या, हम भी तो मोहब्बत करते हैं, सबसे कीमती खजाना रखते हैं। राहे फरार। उस्ताद है भाई। जी राहे फरार। राहे फरार। अच्छा राहे फरार। मियाँ तुम राहे फरार इख्तियार करो, यहां से तुम्हारी हड्डियों की खैरियत इसी में है, जल्दी पकड़ो तुम राहे फरार। इसे सुन उसने कहा, देखिए ये तो तानाशाही की बातें हैं, हम कह रहे हैं हमें मोहब्बत हो गई और आप शहजादियां आप कह रही हैं कि तुम यहां से राहे फरार इख्तियार करो। ऐसे नहीं होगा भाई, बात तो आराम से होगी कि देखिए हम मोहब्बत, एक दोस्ती के हम मोहब्बत की बात लाए हैं, चलिए आखिरी फैसला यहां मान लें कि दोस्ती कबूल कर लीजिए, फिर आगे सोचेंगे बताएंगे। जी तुम्हें मालूम है ये कितनी जखीम बातें तुम कर रहे हो, कहां बैठे हो, खैर खबर है कुछ? इसे सुन फिर आगे कहा, देखिए मोहब्बत बखीलों का काम नहीं है, मोहब्बत तो दिल वालों का काम है कि ना बादशाह से डरते हैं ना मौत से डरते हैं। अब खादिमा ने कहा, वसल, खादिमा ने कहा मियाँ इस वसल की प्यास में तुम्हारी हड्डियां जरूर टूटेंगी। पहले भी आया था एक, वो भी ऐसी बातें कर रहा था लंबी लंबी। जी पुरकश, ये मतलब क्या है इसका? क्योंकि अगर मतलब नहीं, देखिए अब एक लफ्ज है बरंगेख्ता होना। अब मिसाल के तौर पे लफ्ज ऐसा है कि वो थी ना श्रोता वंदना, तो उसका फायदा नहीं हुआ, फायदा नहीं। अब ये ऐसी चीज है कि आदमी को समझ में नहीं आई। लेकिन एक मिनट बरंगेख्ता, और इससे पहले एक लफ्ज क्या था? दर्द पुरकश। मियाँ बातें बड़ी पुरकश करते हो, लेकिन हड्डियां टूटेंगी तो दर्द इतना होगा कि बरंगेख्ता को पुकारते फिरोगे, वही हकीम तुम्हारा इलाज करेगा। भाई ये बरंगेख्ता कौन सा हकीम है? ठहरो कि उधर से
ملکہ عالیہ تشریف لائیں اور انہوں نے کہا، جی ارشاد فرمائیں، فاختہ حسینہ فراق، کہ ملکہ عالیہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں فاختہ کی آواز سی آ رہی تھی، ہم نے کہا کہ ہماری شہزادی حسینہ کہاں ہے، چلیں ہم اسے دیکھیں کہ بیٹا تمہاری فراق میں یہاں تک باغ میں آئی، یہ کون بیٹا ہے، کیا تصویر ہے اس کے ہاتھ میں؟ جی رنجش، دسترخوان، رنجش، دسترخوان پہ رنجش، اللہ خیر، رنجش، دسترخوان، دسترست، ارے رکیے تو صحیح، رنجش، دسترخوان اور دسترست، کہ ملکہ عالیہ آپ کی شہزادی یہ رہیں کہ میں تصویر بنا کے لایا ہوں، یہ مجھ سے رنجش سے باتیں کرتی ہیں کہ جیسے کوئی خلش ہو۔ ارے نوازش تو یہ تھی کہ دسترخوان لگایا جاتا، مہمان گھر میں آیا ہے، دسترخوان تو دور، یہاں تو 2 میٹھے بول بھی میرے دسترس میں اب تک نہیں آئے، پیاسا بیٹھا ہوں، کچھ تو کہہ دیں۔ خالی پیٹ، ارے بھاگ جائے گا داستان کو۔ بس 3 لفظ اور اس کے بعد ہم اس سیگمنٹ کو روکیں گے پلیز۔ ختم شد، ایک لفظ آیا ہے جی، ایک تھا بھوک، بیتاب، ایک منٹ، ایک لفظ بتائیں، بھوک، بیتاب، خواہش، بھوک، بیتاب، خواہش۔ دیکھیے مہتاب، اچھا بھوک، خواہش اور مہتاب، ہر انسان کو محبت کی بھوک ہے، کہ میرے اندر بھی وہ بھوک ہے کہ وہ تو حلال ہے، کہ یہی خواہش ہے۔ آپ کی شہزادی مجھے چاند سی نظر آتی ہے، بتائیں میں اپنی دل کی بات کہوں تو کیوں نہ کہوں۔ اور اسے سن ملکہ عالیہ نے کہا کہ تمہاری اس فریاد پہ ضرور فیصلہ ہوگا، کہ تم داستان گوئی کی اگلی محفل میں آنا، تمہیں بتائیں گے آگے کیا انجام ہوا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت اچھا، بہت بہت شکریہ صاحب۔